بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وآفيني يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات الله وسلامه على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ بدر کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور جنگ بدر میں 3 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ آج جنگ بدر کے موضوع پہ چوتھا لیکچر ہے، اور ٹوٹل یعنی 111th لیکچر ہے اس سیرہ سیریز کا۔ تو انشاءاللہ اس کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے ہم لوگ آج یعنی مزید آگے بڑھیں گے اور جنگ بدر کی مزید اسٹڈی کریں گے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک سیکوینشیل اسٹڈی کو یعنی جنگ بدر کی جب ہم اسٹڈی کریں یا کسی بھی جنگ کی یا کسی بھی موضوع کی اسٹڈی کریں تو کوشش کرتے ہیں حتی الامکان جتنا ممکن ہو کہ واقعات کو سیکوینشیل وے میں بیان کریں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم لائن میں پیچھے جا کے چیزوں کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ تو یعنی یعنی اس چیز کو مد نظر رکھنے کے باوجود کبھی کبھی ایکسیپشنلی ہمیں سیکوینس کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا وہ اس پوائنٹ تک پہنچ گئے تھے کہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، اس میں ابو جہل ہو گیا، اس میں عتبہ ہو گیا، اس میں ولید ہو گیا ہے نا، اس میں عقبہ بن ابی معیط ہو گیا، اس میں ابو لہب، حالانکہ ابو لہب شامل نہیں ہوا تھا اور اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی تھی، اور بھی جتنے بڑے لیڈرز ہیں وہ کس کس طریقے سے اپنی ہیزیٹیشن کے باوجود اس جنگ میں شامل ہوئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام بڑے لیڈران کو جمع کر رہا تھا اس جنگ کے اندر۔ تو اور پھر ان کے ہیزیٹیشنز پہ بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ کس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ جس کا نام آیا تھا وہ عتبہ کا نام آیا تھا کہ اس نے جو ہے کوشش کی آخر تک کہ جو ہے جنگ نہ ہو، لیکن ابو جہل جو ہے ہر موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے آگے رہتا ہے، اور جب بھی جنگ کی آگ بجھنے لگتی ہے یا اسلام سے دشمنی کی آگ بجھنے لگتی ہے تو ابو جہل جو ہے اس کو بھڑکاتا تھا، اور یہ اس کی خاص صفت ہے۔ پورے سیرت کے اندر ہم ریکرنگ وے میں دیکھیں گے کہ کبھی بھی کوئی شر کا مادہ اگر ختم ہونے یا کم ہونے کی نوبت آتی تھی تو ابو جہل اس میں آگے بڑھ کے جو ہے اس کو مزید یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ہوا دیتا تھا۔ تو ان اے وے ابو جہل واز انڈسپیوٹڈ لیڈر فار دس وار فرام دا سائڈ آف قریش، کیونکہ قریش کے تمام لیڈرز جو تھے وہ کسی نہ کسی ہیزیٹیشن اور کسی نہ کسی تردد کے بعد شامل ہوئے تھے اس جنگ کے اندر، لیکن اس کے برعکس ابو جہل بالکل ڈے ون سے فلی پریپیئرڈ تھا مینٹلی، اور اس جنگ کو کے لیے وہ بیتاب بھی تھا، اور اس جنگ کے نہ ہونے کی کبھی بھی نوبت پیش آئی ہے تو اس میں ابو جہل نے آگے بڑھ کے جو ہے اس پاسبلٹی کو ختم کیا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قریش جو ہیں وہ مجموعی طور پہ تقریباً 1300، یعنی قریش کا جو لشکر مکے سے نکلا ہے وہ ان کی تعداد 1300 سم تھنگ تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بدر کے میدان میں جنگ ہوئی ہے وہ تقریباً اس وقت قریش کی تعداد 1000 تھی، اس کا سبب بھی ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو قریش جب مکے سے نکل رہے ہیں جنگ بدر کے لیے اور میدان بدر کی طرف، اور بدر کے میدان کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بدر ایک شخص کا نام تھا جس نے وہاں کنواں کھدوایا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کنواں کا نام بدر پڑا، اور پھر اس کے آس پاس کا جو فری لینڈ تھا اس کو بھی جو ہے وہ میدان بدر کہا جانے لگا تھا۔ تو اس طریقے سے قریش جب نکل رہے تھے مکے سے تو انہوں نے دعا کی کعبے کے پاس جا کے، جیسے کہ ان کا معمول تھا، ہر اہم کام کے لیے وہ کعبے کے پاس جا کے دعا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ابراہہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اصحاب الفیل والا واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے سال پیش آیا تھا، اور جس کو ہم نے غالباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے لیکچر نمبر 12 میں کور کیا اپنے بالکل ابتدائی دروس میں۔ تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ عبد المطلب نے جب ابراہ کا لشکر کعبے پہ چڑھائی کے لیے آ گیا ہے، مکے کے اندر داخل ہونے والا ہے، تو عبد المطلب نے قریش کو جمع کر کے مکے میں دعا یعنی کعبے کے سامنے دعا کی تھی۔ تو اسی طریقے سے ہر اہم امر کے سے پہلے قریش ایسا کیا کرتے تھے، کیونکہ بہرحال ان کا اس گھر کے مقدس ہونے پہ یقین تھا، ہے نا، اور اس گھر سے ان کی اپنی نسبت پہ فخر تھا، اور جھوٹا ہی صحیح لیکن ابراہیم علیہ السلام کا
مقدس ہونا اور ان کی نسبت پہ فخر کرنا، یہ ان کے ہاں یعنی خصوصاً قریش میں یہ چیز موجود تھی۔ تو اسی سبب جب یعنی قریش نے کعبے کو گھیرا، اور یعنی تفسیر السدی وغیرہ میں آتا ہے کہ قریش نے کعبے کو گھیرا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس وقت خالص انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان دو فوجوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ حق پہ ہو، ہے نا، اور جو تیرے نزدیک زیادہ قابل تعظیم ہو، اور جس کی تکریم تیری نگاہ میں زیادہ ہو، ہے نا، اے اللہ ان کی مدد فرما، اور ان دو گروہوں میں سے جو تیری نزدیک زیادہ عزت والا ہو ان کو فتح عطا فرما، اور ان دو گروہوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس پہ ان کے لیے اپنی طرف سے مدد کو مقرر فرما۔ تو یہ دعا قریش نے کی، اور اس دعا پہ سب سے زیادہ جو ہے یعنی یہ دعا کی ابتدا ابو جہل نے کی تھی۔ گویا کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے دانست میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پہ ہیں، ورنہ اگر وہ اپنے آپ کو حق پہ نہیں سمجھتے تو وہ کبھی بھی ایسی دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا۔ تو یہ ان کی دعا تھی، اور اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ پھر شاہانہ طور پہ مکے سے نکلتے ہیں۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ اب بڑا انٹرسٹنگ ایک یعنی ٹرننگ پوائنٹ ہے جنگ بدر کا، اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے جو قریش نے یہ دعا جو کی ہے نا کعبے کے اس پہ، یعنی کعبے کو گھیر کے اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر اشارہ کیا ہے، اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ سورہ انفال مکمل جو ہے وہ جنگ بدر کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے نا، اور اگر اللہ نے موقع دیا اور یعنی کہ کانٹیکسٹ اس بات کی اجازت دے گا تو ہم سورہ انفال کی ایک سرسری سے اسٹڈی ضرور کریں گے جنگ بدر کی پوری یعنی جنگ بدر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، کیونکہ یہ پوری کی پوری سورہ جو ہے نا وہ پورے بیٹل آف بدر پہ سارٹ آف کمنٹری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ بنیادی فرق دیکھیں گے، یعنی میں وہاں جاؤں گا تو پھر قرآن کے اسلوب اور تاریخی اسلوب میں فرق بتاؤں گا کہ ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں یہ ساری تاریخی باتیں ہیں نا، یعنی ہسٹوریکل وے میں آپ کو ڈسکرائب کروں کہ چیزیں ایسے ہوئیں، ایسا واقعہ پیش آیا، ایسا واقعہ پیش آیا، وہ فوج یہاں سے آئی، وہ فوج وہاں سے آئی، اس طریقے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب کسی جنگ پہ تبصرہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی انسیڈنٹ کے اوپر تبصرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وے آف کمنٹری کیا ہوتی ہے، اور یہ کیسے مختلف ہوتی ہے تمام انسانی کلام سے۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں تو کوئی بھی مؤرخ ہو، کوئی بھی ٹیچر ہو سیرت کا، کوئی بھی استاد ہو سیرت کا، کوئی بھی ماہر سے ماہر انسان سیرت کا ہو، وہ جب آپ کو ڈسکرائب کرے گا نا تو ہر واقعے کے ظاہری پہلو اور اس سے یعنی ڈرائیو ہونے والی حکمت کو بیان کرے گا، ہے نا۔ لیکن قرآن مجید جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے باطن کے پہلو کو بیان کرتا ہے، یعنی اگر کسی بھی سیرت کی کتاب میں آپ پڑھیں تو کہیں بھی یہ آپ کو یہ نہیں موجود پائیں گے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے تھے، یا اس جنگ کے موقع پہ صحابہ کرام کے دل میں کیسے خیالات آ رہے تھے، یا صحابہ کرام کی ایمانی کیفیت کیا تھی، یا قریش کے کفر کی کیفیت کیا تھی۔ یعنی گویا کہ قلبی حالات جو ہیں یعنی باطنی کیفیات جو ہیں وہ ایک مؤرخ کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس کو بیان کرے، نہ اس کے لیے ممکن ہے، یعنی کسی بھی انسانی کلام کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی ہونے والے واقعے کے باطنی پہلو کو اجاگر کر کے سامنے رکھے، ہے نا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ بیان بھی کرے گا تو وہ کلام ربانی سے مدد لے کے بیان کرے گا، یعنی اگر میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ اس وقت ایسا سوچ رہے تھے تو یہ میرے پاس اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی کے، سوائے قرآن مجید کے، ہے نا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کا جو ایک پیٹرن ہوتا ہے کسی بھی واقعے کسی بھی انسیڈنٹ پہ تبصرہ کرنے کا، وہ بالکل جدا ہے، بالکل البیلا ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے ان تمام انسانی کلام سے۔ یعنی ایک مورخ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہترین انالیسس اس کی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی کسی واقعے کو اس طریقے سے اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور بالکل مختلف ہوگا، آپ کو انداز محسوس ہوگا۔ تو جب ہم یہ سورہ انفال پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ یعنی روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ جو دعا کی ہے نا قریش نے، اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اشارہ فرمایا ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے فتح چاہتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہتے ہو، گویا یہاں مطلب یعنی وہ چونکہ قریش نے کہا تھا نا کہ ہم دونوں گروہوں میں جو زیادہ حق پہ ہو اللہ اس کی مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تو آ چکا، یعنی اگر یعنی یہاں ورڈ جو ہے فتح استعمال ہوا ہے، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ اپنی ان حرکت سے، اپنے کفر پہ جمے ہونے سے،
اور اپنی یعنی اللہ کے دین کی مخالفت سے اور رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مخالفت میں کمی کر دو گے تو اللہ اور اس کے رسول کو فائدہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر اپنی تم کفر میں کم ہو جاؤ گے، اپنے جہود میں کم ہو جاؤ گے، تو اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ پلٹے اپنی اس حرکت کی طرف تو ہم بھی لازماً یہی فیصلہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئْتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری بڑی بڑی فوجیں، تمہاری فوجیں جو ہیں، وہ تمہاری فوج ہمارے خلاف یا ہمارے معاملے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ ولو ولو کا صورت، یعنی فوج کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہارے لیے بالکل نفع بخش نہیں ہوں گی۔ تم کو کسی بھی اعتبار سے جو ہے استغنا نہیں، یعنی تمہیں غنی نہیں بنائیں گی، تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا اس میں یہ ایک چیز پتہ چلی کہ یہ جو تعداد ہے، یہ جو قوت ہے، یہ انسانی ٹرمز میں بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی ایک فوج 100 کی ہے، ایک فوج 1 لاکھ کی ہے، تو ظاہر ہے انسانی ٹرمز میں 1 لاکھ کے فوج کی قوت بہت زیادہ ہے، 100 کے فوج کی قوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی انسانی قوت کو اگر بنیاد بنا کے دیکھا جائے تو یہ سارے یعنی یہ تقابلی جائزے جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ لیکن جب باری تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، تو فوجوں کی تعداد اور قوت یہ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، کہ تمہاری فوج کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے معاملے میں تمہیں بالکل فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مؤمنین کے ساتھ ہے۔ تو یہ جواب ہے اس دعا پر اشارتاً جو سورہ انفال کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اب اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے ہم آگے چلتے ہیں بدر میں ہی۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ آج، وہ ہے ابلیس کا موجود ہونا جنگ بدر میں۔ اب یعنی اس جنگ کی اہمیت اور اس جنگ کی معنویت اور اس جنگ کی اللہ اور فرشتوں کے نگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عظمت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں کفار قریش کی طرف سے ابلیس بھی لڑا۔ یعنی ابلیس جو تمام شیاطین کا سردار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سرداران جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں انوالو ہوا کرتے، وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں آتے۔ یعنی ابلیس آپ کو اور مجھے بہکانے نہیں آتا ہے نا، آپ کو اور مجھے نقصان پہنچانے ابلیس نہیں آتا، اس کے بہت چھوٹے چھوٹے شیطانی، یعنی جو اس میں ادنا سپاہی ہوگا ابلیس کی فوج میں وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یعنی ابلیس اگر خود بذات خود سردار ہونے کے باوجود، تمام شیاطین کا بادشاہ ہونے کے باوجود اگر کسی جنگ میں خود شامل ہو رہا ہے تو گویا کہ اس جنگ کی معنویت اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور اس جنگ میں اگر اہل ایمان کو فتح ہوتی ہے تو اس فتح کا آفاقی فتح ہونا ثابت ہوتا ہے، اس فتح کا حق کی فتح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کفار قریش کی اس ہار کا یا ان کی اس ذلت کا گویا کہ ابلیس اور اس کے لشکر کی ذلت ہونا ثابت ہوتا ہے نا۔ تو ابلیس بھی اس جنگ میں شامل ہوا تھا اور حقیقتاً شامل ہوا تھا، یعنی اگر مجازی اعتبار سے کہا جائے، میٹافوریکل اعتبار سے کہا جائے، تو ہر اہل کفر کی جنگ میں ظاہر ہے شیاطین شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہی ان کو یعنی شیاطین ہی نہ ہیں جو اہل کفر کو ہمت دیتے ہیں اور اہل ایمان کے دل کو کمزور کرتے ہیں، ہے نا۔ جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں غالباً فرمایا ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءکم اولیاءہ، کہ بے شک یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے نا۔ گویا کہ اہل کفر کا خوف اور اہل شرک کا خوف اگر ایک یعنی یوں کہہ لیجیے کہ جائز مقدار سے زیادہ ہو جائے تو یہ در حقیقت شیطان کے ہمارے دلوں کے ساتھ کھیلنے کے نتیجے میں ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی قرآن کے اندر۔ تو شیطان تو مجازی اعتبار سے ہر جنگ میں شامل ہوتا ہے، ہر وہ موقع جہاں پہ حق و باطل کے درمیان تصادم ہو رہا ہے، میٹافوریکلی اسپیکنگ، اور اس طریقے سے یعنی انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا اور اہل کفر کے ذہنوں میں چالیں ڈلوانا اور ان کو طرح طرح سے پلاننگ کریٹ کروانا اور اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی تدبیروں کو مضبوط کر، اس اعتبار سے تو ہمیشہ ابلیس اور شیاطین شامل ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقی فزیکلی ابلیس کا اس جنگ میں موجود ہونا یہ جو ہے وہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس جنگ میں ابلیس شامل ہوا تھا، اور ابلیس اپنی اصل شکل میں ظاہر شامل نہیں ہوا تھا، بلکہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں، سراقہ ابن مالک کی شکل میں
شامل ہوا تھا۔ یہ سراقہ ابن مالک کون ہے؟ یہ بنو کنانہ کا سردار تھا، بنو کنانہ قبیلے کا سردار تھا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو ہجرت کے موقع پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پہ اس شخص کا ذکر آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر رہے تھے، تو یہ سراقہ ابن مالک نے جو ہے خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا اور اپنے تیز رفتار گھوڑے سے آپ کو پکڑنا چاہا تھا، کیونکہ قریش نے یعنی اعلان کر دیا تھا انعام کا کہ اتنے 100 سرخ اونٹ اس شخص کے لیے جو زندہ یا مردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے۔ تو سراقہ ابن مالک خاموشی سے آپ کے تعاقب میں گیا تھا، اور پھر یعنی اس کا گھوڑے کا کے قدم بار بار دھنس رہے تھے، اور وہ بالکل قریب پہنچتا تھا اور پھر دھنس جاتا تھا، بالکل قریب پہنچتا تھا اور پھر دھنس جاتا تھا۔ تو اس نے یہ جان لیا کہ یہ محمد جو ہیں یہ منصور ہیں، یعنی ان کی مدد کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اتفاقی امر ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لی تھی اور کہا تھا کہ یعنی اس وقت ایمان نہیں قبول کیا تھا اس نے، لیکن اس کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لکھوا لی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جو فارس کا بادشاہ ہے کسرا، اس کے کنگن اور اس کے خزانے اے سراقہ تمہیں مل جائیں گے، اور یہ حقیقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بات ہوئی۔ تو بہرحال یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، اس وقت میں نے تھوڑی تفصیل سے اس پہ کلام کیا تھا۔ تو یہ وہی سراقہ ابن مالک ہے، تو اس کی شکل اختیار کر کے ابلیس آیا ہے۔ سراقہ ابن مالک خود اس جنگ میں ظاہر شامل نہیں ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کچھ قدر محبت بھی ہو گئی تھی اس واقعے کے بعد۔ تو یہ بنو کنانہ کا سردار تھا سراقہ ابن مالک، اور اس کی شکل ابلیس نے اختیار کر لی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ہی شکل کیوں اختیار کی؟ کسی اور کی بھی شکل اختیار کر سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے کانٹیکسٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کانٹیکسٹ آپ دھیان سے سنیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اکثر بہت کم سیرت کی کتابوں میں یہ کانٹیکسٹ موجود ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ سراقہ ابن مالک کی ہی شکل کیوں اختیار کی تھی اس نے۔ تو معاملہ یہ تھا، اب تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں اسلام سے پہلے کا۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو بکر۔ بنو بکر واز سب ٹرائب آف بنو کنانہ، ٹھیک ہے؟ بنو کنانہ بڑا ٹرائب ہے، بنو بکر اس کا سب ٹرائب ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ قریش ایک بڑا ٹرائب ہے، بنو امیہ اس کا ایک چھوٹا ٹرائب ہے، ٹھیک ہے نا؟ قریش ایک بڑا ٹرائب ہے، بنو ہاشم اس کا ایک چھوٹا ٹرائب سب ٹرائب ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اسی طریقے سے بنو کنانہ بڑا ٹرائب ہے جس کا لیڈر سراقہ ابن مالک تھا، اور اس کا ایک سب ٹرائب تھا بنو بکر، ہے نا؟ بنو بکر کے ساتھ قریش کی ایک کچھ کانفلکٹ تھی دور جاہلیت میں، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ قریش کے چند لوگوں نے بنو بکر کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا کسی انٹرنل کانفلکٹ کی وجہ سے یا کچھ جھگڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو حالانکہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ پھر یعنی کافی کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی بنو بکر کی، لیکن بنو بکر میں اتنی صلاحیت اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قریش سے بدلہ لے سکتے تھے، جنگ کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مصلحتاً قریش کے ساتھ جو ہے صلح کا معاہدہ کر لیا تھا دور جاہلیت میں بنو بکر۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا، اور قریش اور بنو بکر کے درمیان ایک کولڈ کانفلکٹ ضرور تھا، لیکن آؤٹ ورڈلی ایک پیس ٹریٹی تھی، کیونکہ بنو بکر جانتے تھے کہ وہ قریش کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ کیا ہوا کہ قریش کا ایک بہت مشہور نوجوان تھا جس کو لوگ فیوچر کا قریش کا لیڈر سمجھتے تھے، یعنی آگے چل کے یہ انسان جو ہے بہت بڑا لیڈر بننے والا تھا قریش کا۔ وہ ایک بار بنو بکر کے علاقوں میں گھوم رہا تھا، تو بنو بکر کے سردار نے اس شخص کو دیکھ لیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک غصے اور غیظ کی کیفیت طاری ہوئی، یہ میرے علاقے میں کیسے گھوم رہا ہے؟ تو اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کو قتل کر دو۔ تو قریش کی اس نوجوان کو جس کو قریش فیوچر لیڈر کے طور پہ دیکھ رہے تھے، اس کو انہوں نے قتل کر دیا بنو بکر نے۔ جب قریش نے اپنے وفد بھیجا ان کے بنو بکر کے پاس کہ تم نے ہمارے آدمی کو ہمارے فیوچر لیڈر کو کیسے قتل کر دیا، تو بنو بکر نے کہا کہ مرد کے بدلے مرد، یعنی تم نے فلاں سال میں بہت سال پہلے ہمارے ایک شخص کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے ہم نے اس کو تمہارے قریشی کو میں نے قتل کر دیا، ہم نے قتل کر دیا۔ قریش نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ انسان کے بدلے انسان، تو اب یہ تو بہت عدل کی بات ہے، ہم اس سے کیا ہی جھگڑا کریں، اور ایک انسان کی وجہ سے اگر ہم جنگ پہ چلے جائیں گے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بہرحال قریش نے کہا صلح پھر سے کنٹینیو کی، لیکن جس نوجوان کا قتل ہوا تھا نا، اس کا بھائی جو تھا نا،
اس کا غصہ شانت نہیں ہوا، اس نے کہا کہ کیسے ہم بنو بکر کو معاف کر دیں؟ تو وہ خاموشی سے گیا اور اس نے بنو بکر کے سردار کو قتل کر دیا، جس نے اس کے بھائی کو قتل کروایا تھا، اور سردار کو کافی بری طرح اس نے کاٹ واٹ کے اس کا گوشت اور اس کا یعنی کچھ ڈیڈ ریمینز جس کو کہتے ہیں وہ لے کے آیا اور کعبے پہ اس نے ٹانگ دیا۔ اب قریش سمجھ گئے کہ بنو بکر جو ہیں وہ جنگ پہ آ جائیں گے، ہے نا، اور یعنی جنگ چھڑنے والی ہے۔ یہی موقع تھا جب بدر کا کہ جنگ کا اعلان ہو گیا اور قریش بڑا لشکر لے کے مکے سے نکل رہے تھے۔ قریش کے کئی سرداران کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر مکہ خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں یعنی گنے چنے نوجوان موجود ہیں، ہماری عورتیں، ہمارے بچے ہیں، بنو بکر اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ریونج کے لیے جو ہے مکے پہ حملہ نہ کر دیں اور ہمارے بچوں کو قتل کر کے ہماری عورتوں کو غلام نہ بنا لیں۔ تو یہ خدشہ قریش کے بہت سارے لیڈران کے مائنڈ میں کھٹک رہا تھا۔ اسی سبب جب قریش مکے سے کچھ دور آگے نکلے ہیں تو قریش میں انٹرنل کانفلکٹ ہو گیا، ہے نا، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، مکہ جو ہے محفوظ نہیں ہے، ہماری بچے عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بنو بکر کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتے ہیں اور پورا مکہ خالی، یعنی اس سے بہتر تو موقع ہی نہیں ملے گا بنو بکر کو کبھی، تو ہمیں چاہیے کہ واپس چلے جائیں۔ بنو بکر بھی ابھی کافر ہی قبیلے تھے، ٹھیک ہے، یہ کانفلکٹ ہو رہا تھا اور قریب تھا کہ قریش کا لشکر واپس چلا جاتا، اور یہ بات ابلیس کو انتہائی ناگوار تھی۔ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ اوائڈ ہو، ابلیس تو چاہتا تھا کہ نا کہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائیں، نعوذ باللہ، اور اسلام کا یہ پودا جو ہے وہ اپنی مضبوطی سے پہلے جو ہے اکھڑ جائے۔ تو ابلیس نے یہ چال چلی کہ اس نے سراقہ ابن مالک کا حلیہ اختیار کیا۔ ظاہر ہے جنات کو یہ یعنی یہ کیپیسٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے حلیے وغیرہ کو بدل سکتے ہیں، ڈائنامک مخلوقات، ہماری طرح اسٹیٹک مخلوقات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے سراقہ ابن مالک کا بھیس اور حلیہ اس لیے اختیار کیا کہ سراقہ ابن مالک جو تھا بنو کنانہ کا سردار تھا، اور بنو کنانہ کا ہی سب ٹرائب بنو بکر تھا۔ سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابلیس جو ہے قریش کے پاس آیا اپنی ڈسپریشن میں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ قریش واپس ہو جائیں، تو وہ ہی وانٹڈ ٹو میک شیور کہ وہ قریش جو ہے جنگ پہ جائیں۔ تو اس نے سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کی اور قریش کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ بنو بکر جو ہیں تمہارے عورتوں اور بچوں پہ حملہ کر دیں گے، تو میں انشور کرتا ہوں، میں بنو بکر کا بھی سردار ہوں اور بنو کنانہ کا بھی سردار ہوں، اور بنو بکر میرے یعنی میرے ماتحت ہیں، ہے نا، میرے سب ٹرائب ہیں، میں پورے بنو کنانہ کا سردار ہوں، میں انشور کرتا ہوں کہ کوئی بنو بکر جو ہے تمہارے بچوں اور عورتوں کو چھوئے گا بھی نہیں۔ اور ظاہر ہے سردار کی بات کی بڑی اہمیت ہوتی تھی عرب قبائلی اسٹرکچر میں۔ تو قریش بڑے خوش ہو گئے اور ایک اطمینان کی لہر قریش میں دوڑ گئی اور جنگ پہ دوبارہ آمادہ ہو گئے، اور سراقہ ابن مالک نے یہاں تک کہہ دیا، یعنی ابلیس نے بیسیکلی سراقہ ابن مالک کی حلیے میں یہاں تک کہہ دیا کہ تم جنگ پہ چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، تاکہ تم مزید جو ہے وہ تمہارے ارادے مستحکم ہو جائیں اور مزید جو ہے تمہیں یعنی کہ اطمینان ہو کہ بنو بکر سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور تم پورے دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ جو ہے جنگ کر سکو۔ تو یہ چیز قریش کے مورائل بوسٹ میں بہت بڑا رول پلے کی، اور ابلیس بھی اپنے کام میں کامیاب ہو گیا، اور سراقہ ابن مالک کی شکل اس لیے اس نے اختیار کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ دیکھیں اگر آپ ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی گریٹر پلاننگ تھی کہ قریش جنگ پہ جائیں ہی جائیں اور ابلیس بھی ان کے ساتھ شامل ہو، اور پھر یہ کہ قریش کے تمام بڑے سرداران پوری دل جمی اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ جنگ میں جائیں، اور پھر وہاں جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا خاتمہ مقدر کر رکھا تھا۔ تو یہ گویا کہ بظاہر ابلیس کی چال کامیاب ہوئی، بظاہر قریش کا اناد اور اسلام کے خلاف دشمنی بھڑکی اور وہ جنگ پہ آمادہ ہوئے، لیکن ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی گریٹر پلاننگ تھی which was overriding all the plans like یعنی کہ on a یعنی on اگر میں نے جو چیز ایویڈنٹ تھی سامنے ظاہر کے اعتبار سے تو یہی تھا کہ ابلیس اپنی چال میں کامیاب ہو رہا تھا اور قریش اپنی چال میں کامیاب ہو رہے تھے، لیکن ان سب کی چالوں میں کامیاب ہونا یہ اللہ کی چال تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے بدر کے اندر، اور پھر جو ہے وہ ان سے جنگ ہو اور پھر ان سب کا خاتمہ ہو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں تھیں بنو بکر اور قریش کے درمیان کانفلکٹ، اور پھر بنو کنانہ کا اس میں انوالومنٹ، اور بنو کنانہ کے انوالومنٹ کی وجہ سے سراقہ ابن مالک کا حلیہ اختیار کرنا ابلیس کا، اور ابلیس کا ڈسپریشن، ابلیس وانٹڈ بیڈلی کہ یہ جنگ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واقعہ تھا، گویا ابلیس بھی یعنی سراقہ ابن مالک کی شکل میں اس جنگ میں شامل ہوا
اور پورے قریش کے لشکر جو ہے وہ اب دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا. ہوپ فلی ابھی تک ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. آگے چلتے ہیں. جی ایک سیکنڈ. اچھا، جب قریش کا لشکر اور آگے بڑھتا ہے، مڈ وے میں پہنچتا ہے، تو ابو سفیان ادھر ابو سفیان کا بھی قافلہ تھا. تو ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کے نکال لینے میں کامیاب ہو گیا، اور بہت تیزی سے اس کا قافلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پہنچ سے باہر نکل گیا. جب یہ سیف مقام پر پہنچ گیا تو ابو سفیان نے اپنے تیز رفتار گھڑ سوار کو بھیجا آگے کہ جاؤ قریش کے لشکر کو خبر دو کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قافلہ محفوظ ہے اور مکے میں اب داخل ہونے والا ہوں. ٹھیک ہے. جب قریش کے لشکر کو یہ خبر پہنچتی ہے تو ظاہر ہے کہ یعنی کہ کچھ جو اس میں ٹاپ لیول کے لیڈرس ہیں ان میں خوشی کی لہر ہوتی ہے کہ اطمینان ہوتا ہے کہ چلو ہمارا مال بھی محفوظ ہو گیا، ابو سفیان کا لشکر بھی محفوظ ہو گیا اور ہمیں لڑنا بھی نہیں پڑے گا. ظاہر ایک فطری بات تھی. لیکن اس موقع پہ ابو جہل جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور قریش میں انٹرنلی ایک ذرا سا کانفلکٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں. لہٰذا ابو جہل جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا نہیں، ہم جنگ کریں گے. ہم بدر کے، اللہ کی قسم، ہم بدر کے میدان میں جائیں گے اور وہاں 3 دن قیام کریں گے اور شرابیں پیئیں گے اور اپنی گانے والی عورتوں کو گانا، یعنی اسے گانا سنیں گے. 3 دن تک یوں سمجھ لو کہ پارٹی کریں گے ہمارے، یعنی کہ ہماری اصطلاح میں. اور عرب جان لیں گے کہ ہمارا لشکر کتنا قوت و اختیار والا ہے، اور محمد کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہمارے لشکر سے مقابلہ ممکن نہیں ہے، اور عرب پہ ہماری قوت کا دھونس جمے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اونٹ در اونٹ جو ہے لاد کے شراب وغیرہ لے کے آئے تھے تاکہ جو ہے میدان بدر میں وہ سیلیبریٹ کر سکیں. تو ابو جہل نے کہا کہ ایون اس کی جنگ نہیں ہوتی ہے، ایون اس کی محمد اور اس کے ساتھی نہیں آتے ہیں بدر میں، ہم پھر بھی وہاں جائیں گے بدر کے میدان میں اور وہاں قیام کریں گے اور عرب کے اوپر اپنی قوت کا سکٹ جما دیں گے. ہے نا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی فوج کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ گانا بجانا وہ ساری چیزیں تو آپ کو معلوم ہی ہے، پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے. بہرحال لیکن یہ ڈفرینس کریٹ ہوا. بنو زہرہ ایک چھوٹا سا ٹرائب تھا اور کچھ اور چھوٹے چھوٹے ٹرائبس تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو جنگ کرنے آئے تھے نہیں تھے، ہم تو محمد اور اس کے ساتھیوں سے ابو سفیان کے قافلے کو بچانے آئے تھے اور وہ سیف ہو گئے، تو اب ہم مکے واپس چلے جاتے ہیں. لہٰذا کچھ قافلے جو ہیں، کچھ ٹرائبس اینڈ سب ٹرائبس جو ہیں وہ قریش سے الگ ہو کے 300 سے 400 لوگ جو ہیں واپس مکے چلے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے 13 to 1400 سے اب قریش کا لشکر جو ہے تقریباً 1000 بچتا ہے، اور یہی 1000 کا لشکر جو ہے آگے مارچ کرے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ وہ جو نکلنے والا لشکر تھا وہ 1300 سم تھنگ تھا، اور اب جو ایکچوئل میں بدر میں جو قریش کا لشکر جنگ کرے گا وہ 1000 سم تھنگ تھا. بہرحال یہ پوائنٹ ہو گیا. اب یعنی ابو سفیان ادھر سیفلی پہنچ گیا ہے، اب یہ لوگ اور آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو اس یعنی قریش کی فوج میں ایک بنو ہاشم کا بھی ایک شخص شامل تھا. کئی بنو ہاشم کے شخص شامل تھے. یعنی بنو ہاشم وہی جو ٹرائب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرائب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے نام پہ. تو اس میں ایک شخص تھا، دیکھیے اس شخص کا نام مجھے نہیں مل سکا کسی کتاب میں، لیکن جہاں تک میرا گیس ہے کہ یہ حضرت عقیل کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا تھا. اور حضرت عقیل کون تھے؟ حضرت عقیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے. ہے نا. یعنی حضرت علی سے بڑے تھے اور حضرت جعفر سے چھوٹے تھے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو حضرت عقیل کے بیٹوں میں سے کوئی ایک شخص تھا، بنو ہاشم کا تھا، اسلام نہیں قبول کیا تھا، مشرکین کی طرف سے جنگ لڑنے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے جوحفہ کا ایک مقام ہے، یہ ایک جگہ ہے جب قریش کا لشکر جوحفہ کے مقام پہ پہنچتا ہے، قیام کرتا ہے وہاں. تو اس شخص نے، بنو ہاشم کے اس نوجوان نے خواب دیکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ خواب وغیرہ کے ذریعے تنبیہ کی جا رہی تھی قریش کو. ہے نا. تو اس سے پہلے بھی جو ہم نے حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب تفصیل سے بیان کیا تھا. تو اب یہ ہاشمی شخص جو تھا، یہ ہاشمی نوجوان جو تھا، جو میرے گیس کے مطابق حضرت عقیل کی اولادوں میں سے کوئی نوجوان تھا. تو یہ یعنی ابو طالب کا ایک طرح سے پوتا ہوا، ابو طالب کا پوتا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوا ایک اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی مشہور شخص نہیں تھا ظاہر ہے کیونکہ اس کا نام نہیں مل سکا. لیکن اس شخص نے خواب یہ دیکھا کہ
ایک ندا دینے والا، ایک آواز لگانے والا اونٹ پہ بیٹھ کے آواز لگا رہا ہے کہ اتبا ابن ابی ربیعہ کو قتل کر دیا گیا ہے، شیبہ ابن ابی ربیعہ بھی قتل ہو گیا ہے، ابو الحکم ابن ہشام، یہ کون ہے؟ ابو جہل، وہ بھی قتل ہو گیا ہے، امیہ ابن خلف بھی قتل ہو گیا۔ اس طریقے سے جتنے بڑے بڑے سردار تھے، عقبہ ابن ابی معیط بھی قتل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ولید بن مغیرہ بھی قتل ہو، اس طریقے سے بڑے بڑے سرداران کا نام لے کے وہ شخص جو ہے خواب میں اعلان کر رہا تھا، اور اس طریقے سے بہت دیر تک اعلان کرتا رہا، پھر کعبے کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے اونٹ کی کوہان کاٹ دی، اور جس میں سے خون بہنے لگا، اور وہ خون بہتے بہتے جو ہے ہر ٹینٹ میں، یعنی قریش کے ہر ٹینٹ پہ جا کے لگ گیا وہ خون، اور یہ شخص کی نیند کھل گئی۔ ظاہر ہے یہ خواب ویری سملر ٹو واٹ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا سو، ہے نا، حضرت عاتقہ نے جو خواب دیکھا تھا اس سے کافی سملر ہے، اور اس میں نام لے کے جو ہے بڑے بڑے جو قائد ہیں قریش کے، ان کی موت کا اعلان ہوا۔ اب ظاہر ہے اس شخص نے جب لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے اس کے خواب کو اہمیت نہیں دی، ہے نا، لیکن یہ ایک آخری وارننگ تھی اللہ کی طرف سے قریش کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی خواب تھا جس کے ذریعے قریش کے آنے والی تباہی کا ذکر تھا، اور اس میں بڑے بڑے لیڈرز کے قتل ہو جانے کی بشارت تھی اس خواب میں۔ دوسرا، اس میں جو اونٹ کی کوہان کٹتی ہے اور اس کے ذریعے خون بہتے ہوئے ہر ایک ٹینٹ پہ پہنچ جاتا ہے، یہ شو کر رہا تھا کہ قریش کا کوئی قبیلہ، قریش کا کوئی گھر جو ہے اس جنگ میں ہونے والی تباہی سے محفوظ نہیں ہوگا، یعنی ہر گھر میں کسی نہ کسی کا ماتم، کسی نہ کسی کا غم ضرور منایا جائے گا اس جنگ کے اختتام پہ۔ تو گویا ایک بہت فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل یہ جنگ تھی، اور اس میں قریش کا کے لیے ایک بہت بڑا شوق اور بہت بڑی لیڈرشپ کا ختم ہو جانا، اور پھر یہ کہ قریش کے ہر گھر کا اس جنگ میں افیکٹ ہو جانا، یہ ساری پیشن گوئیاں تھیں جو مختلف صورتوں میں خواب وغیرہ کے طریقے پہ سامنے آ رہی تھیں۔ آگے چلتے ہیں، ادھر ہم مدینے کی کیفیت دیکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینے سے نکلتے ہیں تو ابو سفیان کے قافلے کے بچ نکل جانے کی خبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ ان کے ہاتھ لگے، کیونکہ اس سے ایک مانیٹری بینیفٹ ہوتا ہے نا، اسلام کو قوت ملتی، اور اسلحہ وغیرہ کی تیاری میں آسانی ہو جاتی، اور پھر یہ کہ صحابہ انتہائی غربت میں تھے، اور یہ ایک اکنامک ایڈوانٹیج ملتا، قریش کو ایک میسج جاتا، اور جو مال تھا وہ در حقیقت اس میں بہت میجر پورشن جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہی تھا۔ تو ان ساری وجوہات کے بنا پر ایک فطری وجہ یہ بھی تھی کہ انسان جو ہے ظاہر ہے کہ مشکل کے مقابلے میں آسانی کو پسند کرتا ہے، یہ تو بہت فطری بات ہے۔ تو دونوں لشکروں میں یہ ظاہر ہے آسان ٹارگٹ تھا، ہے نا، اور قریش کا لشکر یعنی 1000 رچ لشکر تھا، ظاہر ہے وہ اس کا مقابلہ اتنا آسان تو نہیں تھا نا۔ تو صحابہ جو ہے فطری طور پہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا لشکر ہاتھ لگے۔ اب جب یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان کا لشکر تو بچ کے نکل گیا ہے، اور قریش کا لشکر پورے فوج کے ساتھ جو ہے بدر میں آ رہا ہے، اور صحابہ بالکل پریپریشن کے ساتھ نہیں آئے تھے، جیسا میں نے بتایا کہ پوری فوج میں 2 گھوڑا تھا صرف، اور 70 اونٹ تھے، اور فوج کی تعداد 300 سم تھنگ تھی، اور اکثر کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ سبب یہ تھا کہ یعنی جو لوگ اس مجلس میں موجود تھے بس وہی نکلے نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت امیجیٹلی جو ہے وہ ایکشن لیا، اور لوگوں کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ اپنے گھروں میں جا کے اپنے گھوڑے وغیرہ ہتھیار وغیرہ کی تیاری کر لیں، بلکہ فرمایا کہ جو اس وقت میرے پاس موجود ہے وہی نکلے گا۔ اگر کسی شخص کو گھوڑا لانے کے لیے مدینے کے دوسرے علاقے میں جانا تھا تاکہ وہاں سے اپنے یعنی چارہ گاہ سے اپنا گھوڑا لے آئے، تو اس کو بھی اجازت نہیں دی، کہا فوراً نکلیں گے، ٹھیک ہے، مقصد یہ تھا کہ جلدی سے جلدی پہنچے، لیکن اللہ کی مرضی تھی، ابو سفیان کا قافلہ نکل بھاگا۔ تو صحابہ میں ایک ذرا سا ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو گیا۔ صحابہ میں سے بعض نے سجیشن دیا کہ اللہ کے رسول اس وقت چونکہ ہم پریپریشن کے ساتھ نہیں آئے، تو ہم جو ہے قریش کے لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اگر موقع دیں، آپ اجازت دیں تو ہم واپس چلتے ہیں مدینہ اور پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر جو ہے ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی امپریکٹیکل بات نہیں تھی، بالکل انتہائی واضح بات تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اور جب یہ بات سامنے آ گئی کہ مقابلہ جو ہے اب قریش کے لشکر سے ہی ہوگا اور پیچھے جانے کا بھی آپشن نہیں ہے، تو ظاہر ہے کچھ لوگوں پہ یہ بات تھوڑی گراں گزری۔ گراں اس لیے گزری کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بغیر تیاری کے کسی چیز میں ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، اسپیشلی ایسے خطرناک معاملے میں جس میں موت و حیات کا معاملہ ہے نا، جنگ، یعنی اپنی تمام ایمانی قوت کے باوجود یہ ایک چیز تھی جو گراں گزری صحابہ پہ، ہے نا، وہ چاہتے تھے کہ
تیاری کے ساتھ آئے، اور ان کا یعنی ذہن مائنڈ میک اپ بنا ہوا تھا ابو سفیان کے مقابلے کے لیے، پورے قریش کے فوجی جتھے سے مقابلے کا مائنڈ نہیں بنا تھا۔ اسی چیز کی تصویر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے سورہ انفال میں، جو آپ کے سامنے کچھ آیتیں ابھی میں پڑھ کے سناؤں گا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں، پہلے بھی اس پہ میرا اشارہ ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اشارہ کیا تھا اس بات کا کہ دو فوجوں میں سے کسی ایک فوج کو اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اشارہ تھا، یہ کوئی واضح حکم نہیں تھا، واضح بات نہیں تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں لشکر میں کس کو کون ان کے ہاتھ لگے گا، اور ظاہر ہے اپنی فطری بصیرت کی بنا پر صحابہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ابو سفیان کا لشکر آسان ہے، اس پہ قبضہ آسان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہی مقدر ہو ہمارے لیے۔ لیکن جب وہ نکل گیا تو کہیں نہ کہیں وہ ایک کانفلکٹ کی کیفیت جو ہے یعنی اختیار کر گئی، اور صحابہ میں سے بعض نے یہ سجیشن دیا کہ اب ہم واپس چل لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ رائے کا اظہار کر دیتے تو پھر وہ بائنڈنگ حکم ہو جاتا تمام فوج کے اوپر۔ بہرحال آپ نے صرف کوئی ایکشن ریٹرن ہونے کا نہیں لیا، اور اس کی تصویر کشی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرتا تھا، یعنی مومنوں کے ایک گروہ پہ یہ چیز شاق تھی، یہ چیز مشکل تھی، ہے نا، یہ ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نکالا، دوسرا یہ کہ حق کے ساتھ نکالا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک خاص فیصلے کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کفار قریش کے لشکر سے بھڑوانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اور تیسری چیز یہاں بیان فرمائی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرتا تھا، یا ان پہ یہ چیز شاق تھی، گراں گزرتی تھی یہ چیز۔ اس سے دو پوائنٹس نکل کے سامنے آتے ہیں، ایک کہ مشکل حکم کو مشکل سمجھنا یا کسی مشکل کام کو کا دل پہ گراں گزرنا، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، دس ڈز ناٹ نیگیٹ ایمان، ہے نا۔ جنگ ایک مشکل چیز ہے اور اس کو مشکل سمجھنا، موت ایک مشکل چیز ہے اور اس کو مشکل جاننا، اس کو شاق سمجھنا، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ لَكَارِهُونَ، بلکہ کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ مومنوں کا ایک گروہ اسے ناگوار سمجھتا تھا، یہ نہیں کہا کہ منافقوں کا ایک گروہ اسے ناگوار سمجھتا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی ناگواری کے باوجود انہیں مومن کہا، اور مومن کامل ہیں صحابہ کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کوئی بھی دستہ، کوئی بھی جتھا، کوئی بھی جماعت صحابہ سے افضل تو نہیں ہو سکتی نا، یعنی اپنی تمام قیل و قال کے باوجود اور اپنی تمام زبانی یعنی نعرے بازی کے باوجود کسی کا ایمان صحابہ کرام کی جوتی پہ لگے ہوئے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے باوجود وقتی طور پہ کسی حکم کا گراں محسوس کرنا اس حکم کے شدت کی وجہ سے یہ ایمان کے منافی نہیں۔ ایمان کے منافی یہ ہے کہ اس حکم کو ناپسند کرنا، یعنی صحابہ اگر جہاد کو ناپسند کرتے، جنگ کو، قتال کو ناپسند کرتے، تو یہ چیز جو ہے ایمان کے منافی ہوتی۔ اس موقع پہ جنگ کو ایوائڈ کرنے کی خواہش رکھنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ مصیبت کو اپنے سے دور کرنے کی خواہش رکھنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کا حکم جو جہاد کا ہے، یا اللہ کا جو قتال کا حکم ہے شریعت کے اندر، یہی برا ہے، تو پھر یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن کوئی شخص اگر اس میں اپنی کمزوری کے سبب وقتی طور پہ اس سے بچ کے ایک آسان طریقے کو اختیار کرنا چاہے، جیسا صحابہ یہاں چاہ رہے تھے، تو یہ ایمان کے منافی نہیں۔ ایمان کے منافی یا نفاق کو لازم کرنے والی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو انکلینیشن موجود ہو، وہ اس کے ایکشن کو ڈرائیو کرے ریدر دین اللہ اس کے رسول کی محبت۔ یعنی صحابہ پہ یہ چیز گراں تھی، پھر بھی صحابہ نے کی نا، یہ ایمان کی نشانی۔ اگر صحابہ پہ یہ چیز گراں ہوتی اور صحابہ نہیں کرتے تو یہ نفاق ہو جاتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر صحابہ پہ یہ حکم ہی گراں ہوتا، ناٹ دس پرٹیکولر سچویشن، یہاں یہ سچویشن گرا تھی صحابہ پہ، یہ سچویشن مشکل تھی صحابہ پہ، یہ حکم مشکل، یہ حکم گرا نہیں تھا، یعنی اس حکم کو ناپسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی شخص فی نفسی شریعت کے کسی حکم کو ناپسند کرے تو یہ نفاق اور کفر کی علامت ہے، لیکن کسی موقع خاص پہ وہ اس حکم سے
اس حکم پہ عمل کرنے کو اپنے اوپر مشکل جانے، تو یہ ایمان کی نفی نہیں ہے۔ ایمان کی نفی تب ہے جب وہ اپنے دل کے اندر خواہشات اور انکلینیشن کو ڈرائیونگ فورس بنا لے اپنی ایکشنز کا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے ایمان کی جو ہے وہ شہادت دی، کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرتا تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، اور آپ سے حق کے اظہار کے باوجود یہ لوگ بحث کر رہے تھے، كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، گویا کہ وہ موت کی طرف ہکائے جا رہے ہیں اور وہ اس حال میں کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام کی یہ جو کیفیت تھی وقتی اختلاف کی، وہ اس سبب تھی کہ وہ ابو سفیان کا قافلہ چاہتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ قریش کے قافلے سے مقابلے کی صورت میں بہت بڑی تعداد میں موت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک سبب تھا، لیکن صحابہ نے اس سبب کو ریزن نہیں بنایا، جسٹیفائی نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی اس موقع پہ، بلکہ اپنے خوف اور اپنی کراہیت اور اپنے ناپسندیدگی کو اوور پاور کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ یہ اصل میں ایمان کا ڈیفینیشن ہے کہ باوجود یہ کہ حکم مشکل ہو، حکم کی اطاعت کی جائے، باوجود یہ کہ حکم بسا اوقات انسان کے اوپر گراں ہو جائے، یعنی حکم کا گراں ہونا حکم کی ناپسندیدگی کو لازم نہیں کرتا، اس بات کو بار بار میں کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ تو حکم گراں ہونے کے باوجود اگر وہ واجب حکم ہے تو اس پہ عمل کیا جائے، یہ اصل میں ایمان کا ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا تم سے وعدہ کر لیا تھا، انہا لکم، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ تمہارا ہو جائے گا، وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جو وہ لشکر، وہ جتھا جو ہتھیاروں پہ مبنی نہیں ہے، جو جنگی اسلحہ پہ مبنی نہیں ہے، یعنی ابو سفیان کا جتھا، وہ تمہارا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کا حق ہونا ظاہر کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ کفار کے جڑ کو ختم کر دے۔ گویا یہ جنگ بدر جو ہے در حقیقت قریش کے کفر اور ان کی لیڈرشپ کے صفائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی تھی، اور یہ واضح کیا کہ اہل ایمان یہ چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ جو ہے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا تھا، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کی جڑ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ کچھ آیتیں تھیں جو اس موقع پہ نازل ہوئیں۔ آج ہاں یہ آج کور ہو جائے گا انشاءاللہ، 2-3 منٹ اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس موقع پہ اب صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم جنگ پہ چلیں گے، اور بدر کی طرف مسلمانوں کا لشکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بڑھتا ہے۔ کچھ پہلے، بدر سے کچھ پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ قریش کے لشکر کی پوری خد و خال سامنے آ جائے، کتنی تعداد ہے، کتنے اسلحہ ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تاکہ اسی حساب سے جنگ کی اسٹریٹجی بنانی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ذہین کمانڈر تھے، یعنی ساری چیزوں میں جیسے آپ پرفیکٹ تھے، اسی طرح آپ کمانڈر کی حیثیت سے بھی انتہائی پرفیکٹ تھے، اور ذہانت تھی آپ کے اندر بہت زیادہ۔ اب یہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی ذمہ داری لی کہ ایسے موقع پہ میں اسکاؤٹ بن کے جاؤں گا، میں جاسوس بن کے جاؤں گا اور اس چیز کا پتہ لگاؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں سیرت کے اندر کہ جب بھی ایسا موقع آیا ہے جب انتہا درجے کے خطرہ موجود ہو، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ خطرہ اپنی تمام لمٹس کو کراس کر چکا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر اس ایکشن کو لیتے تھے۔ لہٰذا جنگ احد میں بھی ہم دیکھیں گے، جنگ احد کے بعد جو ہے وہ یعنی مدینہ کے اوپر جب حملے کا خوف تھا، تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے بڑھ کے جو ہے اس چیز کو اس کی تحقیق کرتے تھے۔ تو جب بھی خطرہ جو ہے ایک لمٹ کو کراس کر جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ ایکشن لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب بہت بہادر صحابہ میں سے ہیں، ہے نا؟ اشجع الناس، یعنی تمام صحابہ میں بہادر ترین صحاباؤں میں سے ایک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ فرماتے ہیں کہ عام حالات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جنگ کرتے تھے اور آپ کا تحفظ کیا کرتے تھے، لیکن جب جنگ جو ہے وہ اپنی شدت کو پہنچتی تھی اور جان کلیجے میں آ جاتی، یعنی کلیجہ جو ہے منہ کو آ جاتا تھا،
اور شدت خوف کی وجہ سے انسان کے قدم جو ہے لرزنے لگتے تھے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تحفظ حاصل کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کا کوئی مقابلہ ہے کہ جنگ حنین کے موقع پہ جب بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور سارے صحابہ جو ہے پورے لشکر سمیت بھاگ جاتے ہیں ابتدا میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ گھوڑے پہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کفار کے لشکر کے درمیان گھستے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جب بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت سب سے زیادہ واضح ہو کے سامنے آئی، اور پتہ یہ چلا کہ تمام شجاعت قابل تعریف ہیں، لیکن کوئی شجاع، کوئی بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بہادر نہیں ہے۔ یعنی کوئی، ہم عام طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے بہادری کے قصے، تو ہم سے یہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے کہ صحابہ اپنی تمام بہادری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تحفظ حاصل کیا کرتے تھے جب جنگ انتہائی شدت کو پہنچ جاتی تھی، جب قدم لرزنے لگتے تھے، جب کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ شجاع تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی شو کرتا ہے کہ جو دین کا قائد ہوتا ہے وہ کوئی بزدل انسان نہیں ہو سکتا، دین کا قائد انتہائی بہادر انسان ہونا ضروری ہے۔ بہادر کا مطلب یہ نہیں کہ بے وقوف ہو۔ دیکھیے کبھی کبھی یعنی لوگ بہادری اور بے وقوفی میں فرق نہیں کر پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھیے، آپ سے بہادر کوئی شخص نہیں تھا، لیکن آپ نے کبھی ریش ڈیسیزن نہیں لیا، آپ نے کبھی کوئی جلد بازی میں ڈیسیزن نہیں لیا، کوئی نعرے بازی اور جوشیلے ڈیسیزن نہیں لیے۔ آپ نے انتہائی عقل مندی، انتہائی حکمت، انتہائی پلاننگ، انتہائی اسٹریٹجی اور انتہائی یعنی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کام کیا ہے۔ ان سب کے باوجود جب ساری چیزیں فیل کرتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ شجاعت کا مطلب بیوقوفی نہیں ہے، اور شجاعت کا مطلب نعرے بازی اور جوشیلی باتیں نہیں ہیں۔ شجاعت ایک بالکل دوسری چیز ہے، جس کا اظہار جو ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ قیادت میں ہوتا ہے، اور پھر صحابہ کرام یعنی سیکنڈری لیول پہ صحابہ کرام کے عملی نمونے میں ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اکثر اوقات جو ہیں وہ یہ واقعات پڑھ کے جو ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بہادری کا ایک ڈسٹارٹڈ نوشن ہمارے ذہن میں، بہادری از ناٹ بیوقوفی، ہے نا، اور حکمت از ناٹ بزدلی، ٹھیک ہے۔ بزدلی از ناٹ حکمت اینڈ بہادری از ناٹ بیوقوفی، ٹھیک ہے۔ بہادری وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بالکل یعنی یہ اپنے آپ میں ایک پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں یعنی ممکن نہیں ہے کہ اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی جائے، لیکن بہرحال اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ذمہ لیا کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ ہم لوگ پتہ کریں گے کہ قریش کا لشکر کتنی بڑی تعداد میں۔ تو ایک بدو کے پاس پہنچتے ہیں۔ بدو عام طور پہ بیڈوئنس جو ہوا کرتے تھے وہ عام طور پہ نیوٹرل ہوا کرتے تھے، تو اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہ نہیں پوچھا کہ قریش کا لشکر کی تعداد کتنی ہے اور قریش کا لشکر کہاں ہے اور کدھر سے آ رہا ہے اور کیا راستہ اختیار کیا وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیس بدل کے گئے اور اس کے پاس اور اس بدو سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ قریش کا لشکر اور محمد کے لشکر کے درمیان جنگ ہونے کا ہم نے سنا ہے، تو کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے، کچھ پتہ ہے ان دونوں کے لشکر کے بارے میں؟ تو اس بدو نے کہا، اس اعرابی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں تبھی بتاؤں گا جب تم یہ بتاؤ گے تم کہاں سے ہو، تم کس قبیلے سے ہو، کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے، تمہاری نسبت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم محمد کے ساتھی ہوئے تو میں ظاہر ہے کہ میں نہیں بتا سکتا، اور قریش کے ساتھ ہوئے تو بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اعرابی جو ہیں عام طور پہ نیوٹرل ہوتے تھے، وہ صرف نیوٹرل لوگوں تک اپنی انفارمیشن کنوے کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم مجھے ان دونوں لشکروں کے بارے میں بتاؤ گے تو میں بتا دوں گا کہ کس قبیلے سے میرا تعلق ہے اور کس میری نسبت کیا ہے۔ تو اس شخص نے، اس عرابی نے بتایا کہ محمد اور اس کے ساتھی جو ہے اپنا لشکر لے کے فلاں فلاں تاریخ کو نکلے ہیں، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو ابھی وہ میدان بدر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ بدوؤں کو، عرابیوں کو بہت زیادہ اندازہ ہوتا تھا راستوں کا پورا، یعنی کہ یعنی چونکہ ان کی زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، تو دے ور سو ایکوریٹ ان ٹیلنگ آل دیز فیکٹس جسٹ بائی اسٹیمیٹنگ کہ کتنے دن پہ کتنا ٹریول ہوا اور کیا کیا۔ اسی طریقے سے کہا کہ قریش کا لشکر فلاں تاریخ کو مکے سے نکلا ہے، اور اگر یہ انفارمیشن ٹرو ہے تو اب یہ ہے لشکر جو ہے وہ فلاں مقام پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہا اس نے کہ ٹھیک ہے، میں نے تو تمہیں یہ باتیں بتا دی ہیں، اب تم یہ بتاؤ کہ تم کون، تمہاری نسبت کیا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری نسبت پانی سے ہے، یعنی ہم پانی سے بنائے گئے ہیں۔ اور یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نکل گئے، اور وہ شخص پوچھتا رہا، اصل میں کیا نا کہ عرب میں کچھ قبیلے تھے جن قبیلوں کے نام کے ساتھ ماں لگا ہوا تھا، یعنی ان کے ہاں جو نہر ہوتی تھی یا کنواں ہوتا تھا،
اس کنویں میں جو پانی اس کا نام جو ہوتا تھا نا، اس کی نسبت سے اس قبیلے کا نام مشہور ہوتا تھا. تو اس اعرابی نے سمجھا کہ فلاں فلاں قبیلے میں سے کسی پانی کا یہ شخص ذکر کر رہا ہے اور اس سے اس کا تعلق ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم نے تمام انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے نا، یعنی جو انسانی نسل ہے وہ خاص قسم کے فلوئڈ سے چلتی ہے نا. اور پھر انسانی سیل کے اندر بھی جو ہے میجر کنٹینٹ واٹر کا ہوتا ہے، باڈی کے اندر بھی واٹر کا بہت کنٹینٹ ہوتا ہے. ان ساری وجوہات کے بنا پہ جو انسان کی نسبت ہے وہ پانی کے ساتھ ہے. تو اس طریقے اس عمل کو توریہ کہتے ہیں. توریہ کہتے ہیں کہ ٹو ہائڈ ون ٹروتھ وتھ اندر ٹروتھ، ناٹ ٹو ہائڈ ون ٹروتھ وتھ اے لائی، دیٹ از ناٹ الاؤڈ، مطلب دیٹ از ناٹ ایون الاؤڈ. توریہ لیکن جنگ کی حالت میں الاؤڈ ہے. توریہ کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو ہجرت کے موقع پہ. توریہ یہ ہے کہ ٹو ہائڈ ون ٹروتھ وتھ اندر ٹروتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دا ٹروتھ بٹ ہی ڈڈ ناٹ گیو دا ٹروتھ دیٹ دی بیڈوین وانٹیڈ بٹ ہی ہائڈ دیٹ ٹروتھ وتھ اندر ٹروتھ. ٹھیک ہے، اس پہ کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اور آگے بات آ جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. آج کا سیشن تھوڑا طویل ہو گیا. دو تین سوال اگر کسی کے ہوں اس موضوع سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ پوچھ لیں. انشاءاللہ تعالی آگے ہم یعنی 5واں لیکچر جو جنگ بدر کے اوپر ہوگا وہ نیکسٹ سیشن میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس میں جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ سے کامل محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین.